جی اب اس حمد کا یہ فرسٹ ایئر کی حمد کا شعر نمبر 2 ہے۔ شان جلال کس کی یہاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال جلال روب داب ہیبت، یعنی کہ ایسی شان و شوکت جو کسی کو وہ جیسے روب پیدا ہو، اس کو ڈر ہو۔ ایاں ظاہر، جبل جبل پہاڑ، جبل کا مطلب پہاڑ، جبل جبل یہ اس میں سن تکرار کا استعمال کیا۔ جمال حسن کا جمع ہے، جمع ہوا ہے جیسے پہاڑ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے تو وہ ایک جگہ جمے ہوئے ہیں، تو اس طرح اس کو کس کا جمع ہے؟ یہ افق افق، پوری دنیا میں یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ میخیں اللہ تعالیٰ نے جو لگائی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نظام قدرت نظر آتا ہے۔ تو نظم کا نام حمد ہے، شاعر اس کے حفیظ طائب، حیات جو ہے یہ غزل کی صورت میں لکھا گیا ہے، ماخذ کائنات حفیظ طائب۔ اس کے فنی محاسن جو ہیں سند تکرار، جبل جبل، افق افق، کس کا۔ مرکب اضافی جو ہے اس میں جو الفاظ آئے ہیں شان جلال، رنگ جمال، یہ مرکب اضافی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو بیٹا ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے درمیان بھی ایک یہ تھوڑی سی میں آپ کو کچھ ہدایات تاکہ آپ زندگی میں ان پر عمل کر کے زندگی میں کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو مسلمان ایسا ہے کہ جب ہمارے جسم میں کسی ایک عضو کو اگر کوئی درد پہنچتا ہے، کوئی زخم لگتا ہے، تو ہمارے پورے کسی ایک عضو کو اگر زخم ہو جائے پورے جسم کو ایک درد محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی ایسے ہے اور ایسے ہونا چاہیے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، کوئی بیمار ہو، تو پورے مسلم لوگوں کو جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان سب کو تکلیف ہونی چاہیے، ان کو اس کی درد محسوس ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ایک جسم کی مانند رہنا چاہیے۔ ہم مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عوامل ہونے چاہیے جس سے ہم ایک دوسرے کو پریشانیوں کو حل کر سکیں۔ تو بیٹا ان باتوں پر عمل کر کے آپ انشاءاللہ کامیابی کو حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا، ایک بات پر بھی عمل کر لیا، تو میرے لیے بھی شفا کا، میرے لیے بھی آگے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب اور کامران کرے گا اور آپ کو بھی کامیاب اور کامران کرے۔ بیٹا آپ اس پر عمل کریں۔ جی بیٹا، تو اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ مفہوم: ہر سمت کس ہستی کا جاہ و جلال، روب داب شان و شوکت، جلوہ نما ہے، جلوہ ظاہر ہے، نما ہے وہ ظاہر ہے، کس ذات کی خوبصورتی آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ آگے اس کی تشریح ہے، اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگائی گئی ہے، تو ہم تشریح بیان کر رہے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حفیظ طائب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال والی صفات کا ایسا دل نشین اظہار کرتے ہیں جو پوری کائنات میں جلوہ گر ہے۔ شان جلال کس کی یہاں ہے جبل جبل، یعنی کہ یہاں ظاہر ہے، جلال روب داب شان شوکت، جبل جبل کے مصروں میں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کی جلالت صفات کا زندہ شاہکار کہا ہے، زندہ ایک مثال ہے۔ یہ بلند و بالا چوٹیاں، ان کا استحکام مضبوط ہونا اور ہیبت انگیز وجود جس سے ڈر خوف ہے، ایسے اس کو جسم رکھتی ہیں۔ در حقیقت اصل میں خالق کائنات کی بے پناہ قدرت کا تمام اعلان کر رہا ہے، قدرت عام کا اعلان کر رہا ہے، قدرت عام کا اعلان کر رہا ہے
پہاڑوں بے پناہ بہت زیادہ، پہاڑوں پر عظمت، ثابت قدمی، اس کا ایک جگہ پہ کھڑے رہنا، اور روب خیز شکوہ گویا فطرت کے اندر سے اللہ کے جلال کی صدا ہے، آواز ہے، اس کی شان و شوکت، اس کے جلال کی آواز ہے، جو ہر شاعر نے پہاڑوں کے اس منظر کو جلالت صفات کے اظہار کا بہترین وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے۔ ترجمہ: اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ڈگمگا نہ جائے۔ آگے اس کے حوالے کا شعر ہے: تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے خلوت میں، تو ہے خالی جگہ پر بھی ہے، صحراؤں میں بھی ہے، تو ہے جلوت میں، جہاں پر لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے، جہاں معاشرہ ایک رہتا ہے آپس میں، کہیں پناہ کہیں چھپا ہوا ہے، اور کہیں عیاں کہیں تو ظاہر ہے، کہیں چھپا ہوا اور کہیں ظاہر ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور مفید لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ تو شکریہ، اللہ حافظ۔